محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، احترام بہنوں، سورہ فاتحہ کی جیسے قائد کی ترجمہ میں چل رہی ہے۔ البتہ اگر درست کا پروجن نہ ہوتا تو یہ آیت ہو جاتی، مگر چونکہ غیر معقول موجود تھا جس کے لیے رکاوٹ ہوئی، آج ہم اس کی کچھ ترجمہ کیے دیتے ہیں۔ ایک وقت تو یہ ذہن لکھ رہی ہے کہ سورہ فاتحہ چونکہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اس لیے ہم ایک ایک آیت کو تقریباً وضاحت تھوڑی تھوڑی طرح بیان کرنے کی سوچ رہے ہیں، اور اسے شرح کے ساتھ تفصیل کے ساتھ انقراط کے ساتھ بات ہو انشاءاللہ۔ بقیہ آیات میں قرآن مجید کی مختلف جگہوں پڑھی جائیں گی، سنی جائیں گی، سمجھی جائیں گی، تو اتنا زیادہ ایمان کی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اگر ایک ہی بات کا ہو رہا ہے تو ایسا ہی مضامین اور مفاہیم آ جائیں گے۔ چلیے دوسری بات یہ ہے کہ لفظ کتنا بھی زیادہ ہو، قرآن مجید کے الفاظ کی مناسبت سے اس کے اندر بڑی گہرائی اور بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ اسی لیے کوئی کوشش بھی کرنا چاہیے تمام بھائی اور بہنیں کہ کسی خاص مضمون کا کوئی شرح مل گیا تو اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، ذہن میں محفوظ رکھیں، اور خاص طور پر جو ساتھی قلم والے ساتھی ہیں، کچھ لکھنے پڑھنے والے ساتھی ہیں، یا وہ بہنیں یا وہ ارادی خواتین جو ذہنی اعتبار کے مضامین کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اگر ان کو اشارہ دیا گیا کہ یہ کیا مضمون سے متعلق ہے گزر میں، خاص طور سے بار بار کیونکہ اس چیز کا ارادہ نہیں ہوتا تو وہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ ایک گزارش کسی بنیاد پر ایک گزارش بعض ساتھیوں اور بہنوں سے کرنے کی کہ الحمدللہ رب العالمین میں جہاں جہاں لفظ الحمدللہ ہے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ کی دعاؤں میں جو زندہ کرنی ہے تو الحمدللہ رب العالمین کی وجہ کہیں پر آ جائے گی۔ اسی طریقے سے جہاں جہاں قرآن پاک میں الرحمن آیا ہے، الرحیم آیا ہے، وہ الرحمن الرحیم کے ذیل میں ان آیات کو، ان روایات کو، ان واقعات کو، ان حالات کو ایک جگہ اجماع کم سے کم اشارہ کی زبان میں نکل گئے، پھر وہاں گھر جانے کے بعد تفصیل اور اس کا اندراج ہے۔ دو آیتوں کی وضاحت ہونی تھی، آج آپ کو ابھی کرنا ہے وہ مالکیوں کی یہ قرآن مجید جو معاملات ہے، ایسا دین ہے کہ جتنے مضامین قرآن میں پہلے ہوئے ہیں وہ مجموعی طور پر 4 عنوانہ کی تقسیم کرتے ہیں۔ ویسے 5-6 عنوانہ عناوین بھی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن خاص کر کے یاد رکھنا 4 عنوان یاد ہی رہنا چاہیے۔ ایک ہے توحید والا مضمون، صورتوں میں، آیات میں، واقعات میں، حالات میں، احکام میں، عوامل میں، اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ توحید کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ ہوگا کہ نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے شاید نبوت اور رسالت کا طریقہ ہوگا تو رسالت کا مضمون پیش کیا جا رہا ہوگا، کسی نبی کی بات بتائی جا رہی ہوگی، کسی پیغمبر اور رسول کی بات بتائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین مبارک، دین نبوت اور رسالت کی بات بتائی جا رہی ہوگی۔ تو ایک مضمون ہوتا ہے
توحید کا جو پھیلا ہوا پوری قرآن مجید میں کہیں نہ کہیں، اسی طرح رسالت کا مضمون پھیلا ہوا رہتا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نوعیت۔ اور تیسرا عنوان جو جلد عنوان کی صورت اختیار کرتا ہے وہ ہے آخرت۔ آخرت کے مضامین بہت زیادہ ہے، اور یہ چوتھا عنوان بنتا ہے انسانیت کا، انسانیت اور اخلاق کا۔ تو توحید، رسالت، آخرت، انسانیت، وہ اخلاق، معاملات، حالات وہ کہیں نہ کہیں جمع ہو کے اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ چار مضامین زیادہ تر اڑی ہوئی حالت میں ملیں گے: توحید، رسالت، آخرت، انسانیت۔ یہ جو اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا کام جیسے سورۃ فاتحہ میں شروع ہوا اور ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو کر شروع ہو گیا، جیسے خدات کی بات بھی شروع ہو گئی۔ اتنے قرآن پاک میں احکام آیات ہیں، وہ آیات ہیں اس کے اندر جو احکام ہے نا، وہ احکام دو قسم کے حکم ہیں۔ ایک حکم کیا ہے بولے تو کیا کرنا، ایک شکل کیا کرنا، دوسری شکل کیا ہے کیا نہیں کرنا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ تو اس کو کیا کرنا جو بولتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں معمولات، معمول بولتے ہیں، جس کا عمل کیا گیا ہو اس کی جمع کرتے ہیں معمولات، اور جس کو نہیں کرنے کا حکم دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں منہی، اس کو جمع میں استعمال کرتے ہیں منہیات۔ تو معمولات وہ چیزیں جو حکم کسی کام کے کرنے کے لیے منہی حکم کیا جاتا ہے کہ یہ کرو، وہ معمولات سے متعلق ہوتی ہے، اور منہیات کو کسی کام سے روکنا ہوتا ہے، کسی بات سے، کسی کام سے، کسی لوگوں سے، اور کسی روک ہمارا ہوتا ہے تو منہیات۔ کرنا کیا پڑتا ہے؟ معمول پر عمل، منہی سے اجتناب۔ جسے مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو معمول ہو گئے، امر ہے، کام کے کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا قائم کرنے کا حکم ہے، کیونکہ من المعمولات۔ اچھا، حرمت علیکم الخمر یجتنب الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی سے بچو، شراب حرام، اسی کا بولتے ہیں منہیات، منہیات۔ تو یہ دو احکام پھیلے ہوئے ہیں، پوری طرح سے مسجد میں کہیں معمول کی شکل میں آئے گا، کہیں منہی کی شکل میں آئے گا۔ اب یہاں پر جو کتنا پردہ دور کر سکتے ہیں کہ صاحب اس کا حکم تو کھل جائے گا، اگر اس کا حکم بھی کھل جائے، اب جس جو حکم کھلا نہیں ہے اس کو کیا کریں؟ اس بارے میں آسان سی بات یہ ہے کہ شبے والی چیز سے فوٹو بچائیں، تحقیق کرنا جب تک کہ آپ احتیاط سے کام لیں، شبے والی چیز سے اپنے کو بچائیں۔ دو وکیل ہیں، دو وکیل میں شربت رکھا ہوا، یا ایک وکیل میں شربت رکھا ہوا، انناس میں شربت یا سنترے میں شربت، دو بچے آئے، ایک نے کہا کہ دہیج ملایا گیا اور دوسرے نے کہا کہ نہیں ملایا گیا، کیا کرو گے؟ اتنی بات سمجھ نہیں آ گئی تو وہ ہم سے بچنا اور اپنے بچوں کو آسم محتاط کر لینا آتا ہے، لیکن اس کے بارے میں شک شبہ وجود میں آ جائے، یا یہ کتنا زیادہ غیر ضروری وسوسوں کا شکار آپ کو ہو جائے تو نہیں کرنا کہ نہیں کرنا، وہاں کرنا تھا تحقیق جاری رکھنا، احتیاط پر عمل کرنا، مگر جس کو بھی برابر رکھنا ہے، قرآن کرنے سے متعلق ہوگا تو ایک چیز کی کمی ہو جائے گی، اور اگر نہیں کرنے کے متعلق کا ہوگا تو بات چیزیں جو ہے نا بچتی ہے، جو چیزیں لہو لہویات اس کا تعلق ہو جائے گا، ایک طرح یوں بھی اور وہ
بات تو کریں گے کام تو کریں گے مگر مسئلے کو واضح کرو. لیکن بول رہے ہیں کہ بھائی چیز جو مسئلہ واضح ہے اس کو کیوں نہیں کرتے وہ بولو بھائی ٹھیک ہے. مثال کوئی مسئلہ جزوی مسئلہ ایسا ہو کہ نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کرنا کا نہیں کرنا, نماز پڑھنا کا نہیں پڑھنا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہوگا. وہ کہ نہیں کرتے بات تلاوت کرنا کہ نہیں کرنا کرنا دو رائے ہے نہیں ہے. ایک نہیں پڑھ شرارت ہے کچھ بھی نہیں. جو چیز واضح ہے معمول اور منہی کی شکل میں ہے, چوری سے بچنا ہے, غیبت سے بچنا ہے, قتل سے بچنا ہے, ظلم سے بچنا ہے نا, بغاوت سے بچنا ہے, سرکشی سے بچنا ہے, کوریانی سے بچنا ہے, مال لوٹنے سے بچنا ہے, جیت کاٹنے سے بچنا ہے, پیٹ چھوڑنے سے بچنا ہے. تو جدا ہو تو منع ہے, وہ کوئی مطلب ایک منع ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ کرنا کا نہیں کرنا بولے کر کا تو کوئی چل نہیں ہے نا. وہ الحلال واضح والحرام واضح. مطلب واضح ہے کہ جتنی چیزیں واضح طور پر موجود ہیں ان اعتبارات کو سامنے رکھ کر کام کرتے چلے, اس سے کوئی برکتیں نہیں ہوگی. جو واضح طور پر کام سمجھتے آگے آگے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا, جو کرنا وہ سمجھ کرنا, جو نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ظاہر کروانے شروع کر دیتے ہیں. اچھا تو یہ ایک مضمون ہوگا, رسالت ایک مضمون ہوگا, آخرت ایک مضمون ہوگا, انسانیت ایک مضمون ہوگا. لیکن مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کیا تحارت شروع سے آخر تک لگتے رہے گا. ہم جو بولے بھی تو لگا ہوا رہے گا, رب العالمین بولے بھی تو وہ مضمون لگا ہوا ہے, الرحمن بولے بھی تو لگا ہوا ہے, الرحیم کا لفظ استعمال کرے بھی تو لگا ہوا ہے, مالک کی عمر بولے بھی تو لگا ہوا ہے. اللہ اس میں ذات, رحمان اس میں صفات, علم ذاتی, رحیم اس میں وصفی اس میں صفات, مالک اس میں وصفی اس میں صفات, اس کو اسماء ذاتی اسماء صفات کیا پڑتی ہے. تھوڑا سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں, جلدی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. کیونکہ تعبیرات کا فرق بھی ہوتا ہے, لیکن سمجھنے کی مراتب کا بھی فرق پڑتا ہے, لیکن جلدی سے سمجھ میں آ جائے گا. اور آپ کا نام حافظ غیاث ہے, آپ کا نام غیاث ہے, تو اصل نام غیاث کیا حفظ کرے تو حافظ. تو غیاث کیا بولتے اس میں ذاتی, حافظ بولتے اس میں صفات. خبر پڑھ کر آپ کچھ عالم بن گئے, عالم ہو گئے, تو غیاث اس میں ذاتی, عالم اس میں صفات. آپ بڑے ادارے میں داخل ہو کر آپ نے اس کا کورس کیا تو غیاث ہے اس میں ذاتی اور مفتی ہے اس میں صفات ہے. آپ ریسرچ میں آپ نے داخلہ لے لیا تو غیاث ہے آپ کا اس میں ذاتی, لیکن وہ محقق اور اسکالر یہ ہے آپ کا اس میں صفات. اس میں جاؤ تو اس میں صفات کے روک رہتے ہیں, اس کام کی نوعیت کام کو پھیلاؤ اور ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے آدمی اپنا کیا فراہم کرے. اچھا عجیب جملے ہیں اللہ پاک کے. اللہ تو بات کا معلوم ہے, الرحمن الرحیم اس میں جھانکتا ہے جمال, اور مالک یوم الدین اس میں جھانکتا ہے جلال. یہ کیا راز کیا ہوگا؟ راز کچھ بھی نہیں, راز جو خاص یہ ہے الرحمن الرحیم میں کوئی امید ہو جاؤ, مالک یوم الدین میں پرخوف ہو جاؤ, بیلنس لے لو نہیں تو پریشان ہو گئے. لیکن کیا کریں انہیں مہمان نامن کا امام کرتا چھٹی کرتا. آپ نے بولنے کرے مہمان ہے معاف کرتا نہیں, عام رحمت دیتا نہیں, خصوصی رحمت کرتا نہیں کرتا, بندوں کی نماز کرنے کسی سے معاف کرتا, ہماری نماز کرنے کسی سے معاف کروں گا. وہ بات مہربانہ یہ ہے وہ ہے بول دینا. اب اس کے بعد کیا ہوتا, وہ چیز اتنا زیادہ اوور ہو کے آگے بھی چل جاتی ہے کہ بیلنس چھوڑ دیتا ہوں.
امید والا تو ہونا ہی نہیں. جیسے آپ میرا اہل سنت والجماعت کے مطلب اور مطلب سے کتنا واقف ہے کہ صاحب ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو چھائی ہوئی حالت پر رکھنا چاہیے ذہن پر. اللہ کی رحمت کو چھایا ہوا رکھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور غصے کو چھایا ہوا رکھنا ہے. کیا کرنا یہ تو ہر ایک کا حال الگ رہتا ہے نا کہ کسی کے لیے امید کا غلبہ رہتا ہے اور کسی کے لیے خوف کا غلبہ رہتا ہے. پر تو کسی پر امید کا غلبہ رہتا ہے, کسی پر خوف کا غلبہ رہتا ہے. لیکن اہل سنت والجماعت نے ایک نشاندہی یہ کی ہے کہ جوانی میں تو رہنا خوف کا غلبہ اور بڑھاپے میں رہنا رحمت کا غلبہ. تو پھر اس میں محنت کیا تھا, یہ تو بول رہا تھا مشکل ہے یا نہیں. الرحمن الرحیم اس میں کیا ہے, امیدیں. بڑا مہربان خدا ہے, نافرمانیوں کے باوجود کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, سلا رہا ہے, آرام پہنچا رہا ہے, پانی کے قطرے برسا رہا ہے, درختوں کے نشو نما اور باریکی کے اسباب فراہم کر رہا ہے, بجلی چمک رہی ہے, بادل گرج رہا ہے, ہوائیں چل رہی ہے, زمین آسمانوں کا پورا نظام حرکت ہے, نظام شمس کی حرکت ہے, کہکشاں حرکتوں میں, نورانی دنیا حرکتوں میں, فرشتوں کا نظام حرکتوں میں ہے. اللہ تعالیٰ کی شان رحمانی, شان رحیمی ہے. بس امید مگر اب وہ امید کی وجہ سے کہیں پتا کہیں گول ہو جائے گا. ان کے اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ دیکھ قیامت کے دن کا مالک ہو, ملک کے طرح کا بریک لگائے گا. تو آپ ایک اس طرف سے امید, اس طرف سے خوف, درمیان میں ٹھہراؤ. حدیث کیا ہے, آپ حضرات کو روایت یاد ہوگی کا ایمان کا مضمون الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. ہاں, بار مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امیدوں میں گم ہو جاتا ہے آدمی. امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہے وہ جیسے کبھی کبھی مختلف قسم کے حالات پیش آتے رہے ہیں بزرگان دین کے پاس. تو ایک رحمت والا غلبہ اور ایک خوف والا غلبہ, ان دونوں کے درمیانی حالت پر اپنے کو رکھنے کا. بعض مرتبہ امید سے محروم ہو کر, امید سے دور رہ کر صرف خوف کی نظر ہو جاتا ہے آدمی. ویسا بھی نہیں ہونا ہے. ایک مرتبہ غالباً حضرت امام مالک نے یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, غالباً امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ, تو ایک مرتبہ انہوں نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اے اللہ تیرا خوف مجھ میں کر دے. اللہ تیرا خوف کا ٹوٹ کے گھر کے سب سے پاؤں تک کھول کے دعا کرا, وہ ہوگی ٹوٹ. جب ٹوٹ ہو گئی تو اب رہن کی استواری حالت کا فرق آنے لگا اور ذہن پر بوجھ محسوس کرنے لگے جیسے شاید یہ مجبور ہو جائیں گے. پھر چھٹ سے انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ خوف ہٹا دے اور اتنا خوف دے دے جو گناہوں سے رکاوٹ بنتا ہے. خوف کتنا ہونا وہی بھی رہتا نا لوگوں کو. اللہ کا خوف کتنا ہونا لمیٹڈ ہے, کیا آخر اس کا لمٹ کیا ہے, کتنا ہے نا. اتنا خوف رہنا ضروری ہے, واجب ہے, لازم ہے, ضروری ہے, جس سے چور چوری سے رک جائے, ڈاکو ڈکیتی سے رک جائے, قاتل قتل سے رک جائے,
زانی زنا سے رک جائے، چور چوری سے رک جائے، ظالم ظلم سے رک جائے، یا غیبت کرنے والا غیبت سے رک جائے، نمام اور چغل خوری سے رک جائے، یا یہ رشوت خوری سے رک جائے. اتنا خوف ہونا لازم ہے جس کی وجہ سے آدمی معمولی چیز سے بچ سکے. تو توازن آتا. الرحمن الرحیم میں امید بنائی گئی اور مالک یوم الدین میں خوف لایا گیا. الرحمن الرحیم میں جمال کو پیش کیا گیا اور مالک یوم الدین میں جلال کو پیش کیا گیا اور بحیثیت مجموعی ایک اعتقاد میں کیا گیا. الامام بین القسم والرجع کی تفصیل سمجھا دی گئی. اچھا یہ جو لفظ مالک ہے نا، مالک اس کو پڑھنے کے الگ الگ طریقوں سے معنی بدل جاتے ہیں. میرے زبر کے فرق سے ذرا فرق ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ادارہ ہے. جیسے یہ کوئی سمجھدار حضرات بھی نہیں، علم حضرات کی کوئی چیز نہیں بھی نہیں، کچھ بہنوں کے لیے بنا ایک دن مالک یہ اور ایک لفظ ہے مالک. مالکا کے معنی آتے ہیں تیرا کیا ہے، مالکا تیرے لیے کیا ہے. اور مالک کے معنی آتے ہیں ملکیت رکھنے والا. اور ایک بار استعمال ہوتا ہے ملک. ملک کے معنی آتے ہیں فرشتہ. ملک کی جمع کیا تھی؟ ملائکہ. ملائک اور ملائکہ وہ ملک کی جمع ہے. اور مالک کی جو جمع کی ہوتا ہے مالکون. قرآن مجید میں کہیں استعمال بھی ہوا ہے، بعد میں ہوتا ہے ذرا تو پوچھ لو، کہیں نہ کہیں مل جائیں گے ایک آدھ ہو جگہ پر مالکون غلط آئے. اللہ تعالیٰ اچھا حقیقی اللہ مالک ہے، اس کی جمع باؤنڈری کے ساتھ استعمال کرتے مالکون. ایک ایسا ملک مملکت اور حکومت کی معنی میں آتا ہے. اس کی جمع کیا تھی؟ ممالک. اور ملک کی جمع کیا تھی؟ ملوک. ملک بولے تو بادشاہ. اس کی جمع کیا تھی بولے تو ملوک. تو ملک کی جمع ملائکہ، مالک کی جمع مالکون، اور ملک کی جمع ملائکہ، ملک کی جمع ملوک اور ملک کی جمع ممالک. اچھا ملک کے والے زیر تصرف رہنے والی چیز، زیر قبضہ. یہ مدرسہ کس کی ملکیت میں ہے؟ یہ ادارہ کس کی زیر نگرانی ہے؟ اس طرح زیر تصرف ہو اختیار اللہ کا کیا ایک نام ہے. اور مالک حقیقی اللہ. یہاں پر دو سوالات ذہن میں آتے ہیں اور آنا بھی چاہیے. ایسے وقت خاطری کے طور پر بھی یقیناً زیادہ کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ تمام چیزوں کا مالک ہونے چاہیے. آپ قیامت کے دن میری مالک بول چکے ہر چیز کا مالک کا نام ہے تو یوم الدین کا ہی ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں جب بات کی مساعد اس طرح سے ہے کہ دنیا میں تو مشرق و فراق کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں اپنی ملکیت کو مہر لگانے کو جا رہا تھا نہ رے. ہاں یہ وہاں دیکھ تھا تجھے امتحان لے کر تو کہاں تک بھاگ رہا تھا. اب کوئی کس کی ہے ایک یہ بتانا. اچھا
اچھا صاحب پھر اب اللہ مالک رضی کی اللہ ہے تو پھر اب دنیا بھر کے وہ بادشاہ کیا ہے؟ یہ ہماری نسبت ہے، عارضی نسبت ہے، جب تلوی پوزیشن ہے، ہنگامی اور وقتی چیزیں وہ عارضی ہے، فانی ہے،